ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی خاموشی اور درختوں کی سرسراہٹ تھی، ایک چرواہا اپنے دن کا آغاز کرتا تھا۔ اس کا نام علی تھا اور وہ اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں میں کھلا گھومتا رہتا۔ علی ایک نیک دل انسان تھا اور اس کا اللہ پر پورا یقین تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جو نہ صرف اس کی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ اس کے ایمان کو بھی ایک نئے امتحان میں ڈالنے والا تھا۔ علی کی بکریاں جو وہ روزانہ چرا رہا تھا بہت زیادہ تھیں اور وہ انہیں پہاڑوں کی سبز وادیوں میں لے جاتا تاکہ وہ کھا سکیں۔ لیکن ایک دن علی نے محسوس کیا کہ اس کی بکریاں زیادہ بدتمیز ہو گئی ہیں۔ وہ زیادہ بکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں اور کسی نہ کسی درخت کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ اس کا دل غمگین ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بکریاں بکھر گئیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن جب علی بکریوں کو واپس گاؤں لے جا رہا تھا، اچانک ایک بکری غائب ہو گئی۔ وہ فوراً اس بکری کی تلاش میں نکلا لیکن پہاڑوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ علی نے اپنی بکری کو تلاش کرنے میں کئی گھنٹے گزارے لیکن وہ بکری کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بکریاں چھن گئیں اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اسی دوران علی کو ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ علی نے قریب جا کر درخت کے نیچے ایک خالی جگہ دیکھی اور اس جگہ میں وہ بکری چھپی ہوئی تھی جو علی کی نظر سے بچ گئی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے سر جھکایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بکری مل گئی، لیکن میں کیا کروں گا اگر یہ مزید گم ہو جائیں؟ علی نے اپنی بکری کو واپس اپنے ساتھ کیا اور وہ سوچنے لگا کہ اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ لیکن علی کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، اگر بکریوں کی گمشدگی کا سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال علی کے دل میں گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے ایمان کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا وہ اللہ پر مکمل یقین رکھ سکے گا؟ اس کا دل اللہ کی رضا میں کچھ شک کرے گا؟ اسی دوران ایک عجیب بات ہوئی۔ علی نے ایک رات اپنی بکریوں کو بندھنے کے بعد اپنی چمکتی ہوئی چھوٹی سی دیوالی چراغوں کی روشنی میں رکھی تھی، جب وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت اس پر نظر کر رہی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ علی کی زندگی میں ابھی بھی وہ سوالات موجود تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کی بکریوں کی گمشدگی اور ان کا واپس ملنا اس کی روح میں ایک نئی نوعیت کا اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی بکریوں کو جب بھی چرا کرنے کے لیے پہاڑوں میں لے جانا شروع کیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی شکایت پیدا ہو گئی۔ وہ اللہ پر یقین تو کرتا تھا مگر اس کی آزمائش اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے دل میں مسلسل سوالات دبا رہا تھا۔ ایک رات علی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی ایک وادی میں موجود تھا جب اچانک اس نے ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی۔ وہ روشنی آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے آ رہی تھی۔ علی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً بکریوں کو واپس لے جانے کا سوچنے لگا مگر اس روشنی نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ روشنی ایک درخت کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور جب علی اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک پٹا چمڑے کی رسی پر پڑی جو درخت کے نیچے پڑا تھا۔ علی نے وہ پٹا اٹھایا اور اسی لمحے اس کی نظر ایک اور بکری پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ بکری علی کی تلاش میں تھی۔ علی نے اس بکری کو کھولا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور حیرانی کی جھلک تھی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے؟ کیا وہ مجھے کوئی راز بتانا چاہتا ہے؟ دور درختوں کے پیچھے ایک اور بکری کی آواز آئی اور علی نے فوراً اس طرف بڑھنا شروع کیا۔ ایک اور بکری جو غائب ہو گئی تھی اب اس کے سامنے تھی۔ اس کے دل میں ایک نیا سوال اٹھا، کیا اللہ نے اس بکری کو بھی واپس کر دیا؟ کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ اب علی کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ جس آزمائش سے گزر رہا ہے وہ صرف بکریوں کی گمشدگی تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک امتحان تھا جو اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کا تھا۔ علی نے سوچا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی راز چھپا ہوا ہے اور مجھے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ رات علی کی زندگی کا ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا میں پورے دل سے یقین رکھے گا چاہے جو بھی حالات ہوں۔ علی کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو واپس پایا اور اب وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی سکونت محسوس کر رہا تھا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی روح میں ایک اور سوال پیدا ہو چکا تھا۔ یہ سب جو ہو رہا ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص نشانی ہے؟ ایک دن علی اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا رہا تھا جب اچانک اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وہ شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ علی کو اس شخص کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے بات کرے گا۔ علی اس بوڑھے شخص کے قریب پہنچا اور سلام کیا۔ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور علی نے اس سے کہا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور یہ چمکدار چھڑی کیا ہے؟ بوڑھے شخص نے کہا، میں وہ ہوں جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ یہ چھڑی صرف ایک علامت ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس نے بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ بوڑھے شخص نے پھر کہا، تمہارا ایمان تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہاری بکریوں کا واپس ملنا اور تمہارے دل میں جو سکون آیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تمہیں یاد دہانی ہے کہ تمہارا ایمان کبھی کمزور نہ ہو۔ علی کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اس بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بکریوں کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ابھی جاری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب علی واپس اپنے گاؤں پہنچا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس نے دل میں یہ سوچا، اگر اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا شکر گزار رہوں اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہوں۔ لیکن علی کے دل میں ابھی بھی ایک سوال تھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ علی کا دل ایمان اور یقین سے بھر چکا تھا۔ اس نے اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کر لیا تھا، لیکن اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن جب علی اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی وادی میں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک غمگین آواز سنی۔ یہ آواز ایک انسان کی تھی اور وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ علی فوراً اس آواز کی طرف دوڑا۔ جب وہ آواز کی سمت میں پہنچا تو اس نے ایک ضعیف آدمی کو پایا جو ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ علی نے فوراً اس کی مدد کی پانی پلایا اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جب آدمی نے ہوش میں آ کر علی کا شکریہ ادا کیا تو اس نے علی سے کہا، تم وہ ہو جو میری مدد کر کے مجھے نئی زندگی دے رہے ہو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہاری نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ علی نے نرمی سے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکا، لیکن تم یہ کیسے جانتے ہو کہ اللہ میرے لیے کچھ کرے گا؟ وہ ضعیف آدمی مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری مدد کا مقصد صرف تمہاری نیکی نہیں ہے بلکہ تمہارے دل کی پاکیزگی ہے جو تمہیں اللہ سے قریب لے آتی ہے۔ تمہارے دل میں جو ایمان ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک انعام ہے۔ علی نے اس کی باتوں پر گہری توجہ دی۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن ایک اور سوال اب بھی اس کے ذہن میں تھا، کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھا؟ پھر اللہ کی رضا کا کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ جب علی واپس گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو اس کے دل میں ایک نیا سکون تھا۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں ایک نئی قوت محسوس کی۔ لیکن ابھی اس کے سامنے ایک آخری امتحان آنا باقی تھا۔ رات کے وقت جب علی اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا، اسے ایک نیا پیغام ملا۔ یہ پیغام ایک خواب میں آیا۔ خواب میں وہ ضعیف آدمی دوبارہ آیا اور اس نے علی سے کہا، تمہاری نیکیاں تمہارے ایمان کی گواہی ہیں اور اللہ تمہارے دل کی حقیقت جانتا ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں اس سفر کی آخری منزل تک لے جائے گا۔ علی نے یہ خواب اپنے دل میں سمو لیا اور سمجھا کہ اللہ کی رضا کی حقیقت کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک آغاز تھا۔ اس نے اللہ کی طرف سے آئی اس نشانی کو سمجھا اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ علی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کی واپسی سے لے کر ضعیف آدمی کی مدد تک اللہ پر ایمان کی ایک نئی سطح کو محسوس کیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال تھا، کیا اس کے ایمان کی حقیقت کا مکمل انکشاف ابھی باقی ہے؟
ایک دن جب علی اپنے گاؤں کے قریب پہنچا، وہ ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ وہ درخت ایک پرانے اور عظیم درخت کی شکل میں تھا، جس کے نیچے بیٹھ کر علی نے اللہ کے راستے پر اپنی زندگی کی حقیقت کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا جس نے علی کے دل کو سچ میں جھنجھوڑ دیا۔ اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑی غمگین آواز آئی، جیسے کسی شخص کی آواز ہو جو بہت دیر سے پکار رہا ہو۔ علی فوراً آواز کی سمت میں دوڑ کر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص شدید تکلیف میں ہے۔ وہ شخص کسی گھاٹی سے گرا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ علی نے فوراً اس شخص کی مدد کی، اور جیسے ہی وہ شخص ہوش میں آیا، وہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم وہ ہو جو میرے لیے اللہ کی مدد بنے ہو۔ میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ علی نے اس شخص سے کہا، میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں صرف اس کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا، جو تم نے کیا وہ تمہاری نیکی اور ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب لے آیا ہے، اور تمہاری زندگی میں اس کا مقصد یہی ہے۔ علی کے دل میں ایک نیا سکون آیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات سمجھ لی کہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہی انسان کی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں جو سوالات اور مشکلات آئیں، وہ دراصل انسان کی روح کو جلا دینے والے ہیں۔ جب علی اپنے گاؤں واپس آیا تو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارے گا۔ اس نے اپنی بکریوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑوں میں جانا شروع کیا، لیکن اب اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ علی نے اپنی زندگی کے اس سفر میں یہ سیکھا کہ ایمان کا راستہ نہ صرف تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر لمحہ اپنی حقیقت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور آخرکار اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے۔